إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر تھا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تبلیغ کا، اشاعت دین کا تذکرہ سنا۔ اسی سلسلے میں پھر آپ نے سنا یہودیوں نے، وقت کے بادشاہ نے سازش کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنی کوشش میں ناکام رہے اور اللہ کی تدبیر بہترین اور غالب رہی ہے۔ واللہ خیر الماکرین، وہ آپ نے سنا تھا۔ آج آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بات یہ کہہ دی کہ عیسیٰ پریشان نہ ہونا، ہم آپ کو پورا لے لیں گے، کوئی آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گا۔ نمبر 2، اور ہم آپ کو اپنی طرف اٹھا لیں گے۔ نمبر 3 کہ ہم آپ کو کافروں سے بالکل پاک رکھیں گے، کافروں کی نوست آپ تک نہیں آ سکے گی۔ نمبر 4 کہ ہم نے یہ کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام آپ کے متبعین کو دیگر کافروں پر ہم غالب رکھیں گے، آپ کی اتباع والے دوسرے کافروں پر غالب رہیں گے۔ یہ دنیا کا نظام ہوگا، اور آخرت میں چوتھی بات یہ ہے کہ پھر ہمارے پاس جب آئیں گے وہ فیصلہ ہم کریں گے اختلافات کے اندر حقیقت کیا ہے، حق پر کون، نہ حق کون، سزا کس کو، جزا کس کو۔ اور پھر فرمایا کہ وہاں جو آپ کا انکار، آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، آپ کی کتاب کا، ہم ان کو شدید ترین عذاب دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا، اور جب ہم عذاب دیں گے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ویسے ادھر کہتے رہتے ہیں فلاں یہ کر دے گا، اور جو آپ پر ایمان لانے والے ہوں گے ان کا پورا بدلہ ان کو ملے گا۔ اللہ ہم سب کو عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدت، محبت، اتباع نصیب فرمائے، اور ہمارا ایمان ہے بھی، ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، اس میں شامل بھی ہیں۔ اللہ ہمیں پورا اجر عطا فرمائے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں، پھر 1-2 باتیں عرض کرنی ہیں۔ فرمایا اذ قال، اس وقت کو یاد کرو، جس وقت قال، کہا فرمایا اللہ نے، یا عیسیٰ، او عیسیٰ علیہ السلام، انی بے شک میں متوفی، پورا لوں گا، پورا وصول کروں گا کا آپ کو، ورافع، اور اٹھاؤں گا کا آپ کو، الیہ اپنی طرف۔ نمبر 3 ومطہر، اور پاک کروں گا کا آپ کو، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جو کافر ہیں ان سے میں پاک رکھوں گا۔ نمبر 4 وجاعل، اور میں کر دوں گا، الذین، ان لوگوں کو، اتبعوا، جو اتباع کرتے ہیں کا آپ کی، فوق الذین، ان لوگوں کے اوپر، کفروا، جو کافر ہیں۔ کب تک؟ الی یوم القیامہ، قیامت تک آپ کے متبعین اوپر رہیں گے، غالب رہیں گے۔ ثم، پھر، الیہ، میرے ہاں، مرجعکم، تمہارا لوٹنا ہوگا، فاحکم، پھر میں فیصلہ کروں گا، بینکم، تمہارے درمیان میں،
فیما ان تمام مسائل میں کنتم تم تھے فیہ اس میں تختلفون اختلاف کرتے. فَأَمَّا الَّذِينَ پھر وہ لوگ کفروا جو کفر کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے، کتاب سے، وحی سے، فَأُعَذِّبُهُمْ پھر میں ان کو عذاب دوں گا، عذابًا شدیدا سخت عذاب، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وَمَا لَهُمْ اور نہیں ہوگا ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگاروں میں سے. وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے ہیں، اور وَأَمَّا الَّذِينَ اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کرتے ہیں، فَيُوَفِّيهِمْ پھر وہ اللہ پورا پورا دے گا ہم ان لوگوں کو اجورہم ان کا اجر. واللہ لا یحب اور اللہ پسند نہیں کرتا ہے الظالمین ظلم کرنے والوں کو. ذالک یہ وہ باتیں ہیں نتلو ہم تلاوت کر کر کے سناتے ہیں ان کو علیک نبی آپ پر بھی من الآیات اللہ کے احکام میں سے یہ باتیں ہیں، والذکر الحکیم اور حکمت والی نصیحت نامہ والی کتاب سے یہ تعلق رکھتی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے سامنے بات گزری تھی، اور وہ پرسوں کے درس میں بھی گزری ہے. عیسائی چند حواریوں کے علاوہ باقی تمام یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے تھے. صرف مخالفت نہیں، طرح طرح کے الزام، طرح طرح کے بہتان، طرح طرح کی تشنیع کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام پر، ان کی والدہ محترمہ مریم علیہ السلام پر. وہ اللہ نے اس کی صفائی دے دی تھی. بالآخر نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ عیسائیوں نے، یہودیوں نے پروپیگنڈا اتنا زور کا چلایا، ساری عوام ان پروپیگنڈے میں آ گئی، حتیٰ کہ وقت کا بادشاہ بھی، حکومت والا، وہ بھی یہودیوں کے ساتھ، ارباب اقتدار یہودیوں کے ساتھ، عدالت بھی یہودیوں کے حق میں چلی گئی، حتیٰ کہ پروپیگنڈے والے متعصب طبقے نے عدالت سے بھی فیصلہ بادشاہ کے ذریعے سے لے لیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واجب القتل ہے، معاذ اللہ. تو عدالتی فیصلہ لے کر صدر صاحب کے پروانے کے ساتھ بڑا جنونی طبقہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے آیا، جو عدالت نے، بادشاہ نے کہہ دیا ہے کہ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لاؤ. اور وہ روایات میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بڑی ایک فوج تیار کر کے بھیجی، جاؤ لاؤ. جنونی بھی آ گئے. آپ نے سنا تھا پرسوں، ان نے عیسیٰ علیہ السلام کے مدرسے کا گھیراؤ کیا. گھیراؤ کے دوران اللہ نے اپنی حکمت عملی بتائی. ان کی تدبیر یہ تھی، عدالتی زور سے، حکومتی زور سے، اقتدار کے زور سے، سارے زوروں کو ملا کر، فوج کو، پولیس کو لگا کر ہم سر عام عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے سولی لٹکا دیں گے. اور بادشاہ نے بھی یہی کہا، اور اس نے بھی بھیجی تھی. فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِ فَوْجًا اس نے ایک اچھی خاصی فوج بھیجی بادشاہ نے بھی اس کے بارے میں، اور فرمایا جاؤ اخذوہ اس کو پکڑو، وقتلوہ قتل کرو، وصلبوہ اور سر عام پھانسی لٹکا دو. جنونی آ گئے، گھیراؤ کیا. عیسیٰ علیہ السلام اندر تشریف فرما تھے. وہ پرسوں آپ نے سنا مختصر، وہ آرام سے بیٹھی ہوئی، اللہ پہ توکل کر کے، اللہ کے بھروسے پر بیٹھی ہوں، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے. پگڑی اٹھا کر رکھی ہوئی تھی، اپنے آرام سے بیٹھے، چادر بھی رکھی ہوئی تھی. جنونیوں نے باہر گھیراؤ کیا، باہر نکلے گا پکڑیں گے، نہیں نکلا. ایک جنونی اندر آ گیا. اس پاگل کا جنون اللہ نے برباد کرنا تھا، کہ جو دین والوں کا مخالف ہو اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے،
اس پاگل نے دیکھا اندر عیسیٰ علیہ السلام نہیں ملے، پگڑی پڑی ہوئی، کہتا پگڑی تو مل گئی نا، میں باہر والوں کو بتا سکتا ہوں کہ کچھ مجھے مل گیا۔ پگڑی لا کر سر پہ رکھ دی، چادر اٹھا کر کندھے پہ رکھی، بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح چادر پاگل اوڑھ گیا۔ یہ دماغ میں ڈالنے والا اللہ، اس کی شبیہ عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی ہے۔ باہر والوں نے دیکھا ہمارا بندہ اندر نہیں آتا ہے، بڑی دیر ہو گئی، اندر عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی پٹائی نہ کر دی ہو، جاؤ اندر جاتے ہیں تعاون کرتے ہیں۔ اندر گنڈے اور آئے، دیکھا ایک بندہ تھا، انہوں نے سمجھا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، پکڑا، پگڑی وہی، چادر وہی، شباہت وہی، پکڑا، لاتے ماری، مکے مارے، گھسیٹا، گلے کرتے کرتے وعالجوہ وخرجوہ، انہوں نے گھسیٹا اس کو اور باہر لے کر چلے گئے ہیں۔ باہر اوروں کے ہتھے چڑھا، ایک لاتے مارتا، دوسرا مارتا، تیسرا مارتا، وہ کہتا اوے میں عیسیٰ نہیں ہوں، اور مارتے، تو عیسیٰ نہیں تو کون عیسیٰ ہے؟ مارتے 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 بیچارے کو زخمی لہو لہان ادمویا، پھر مار ہی دیا، پھانسی پہ چڑھا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ پھانسی پہ ہے، معاذ اللہ۔ بعد میں آپس میں دونوں گروپوں کی اللہ نے لڑائی کرا دی ہے، کہتا ہوا عیسیٰ نہیں مارا، ہمارا اپنا بندہ مارا گیا ہے، یہ تو ہمارا بندہ اندر گیا تھا۔ تو دوسرے کہتے ہیں بھائی عیسیٰ مارا، کہا عیسیٰ مارا تو ہمارا بندہ کدھر ہے؟ اگر ہمارا بندہ مارا عیسیٰ کدھر ہے؟ لڑ گئی۔ اللہ نے ان جنونیوں کی ایک دوسرے سے درگت بنائی ہے، ایک دوسرے کو ڈنڈے مکے لاتیں چلی ہیں۔ اللہ نے یہ سزا دنیا میں دے دی جس کا ذکر آج کی پیشن گوئی میں بھی موجود ہے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا، عیسیٰ تیرے مخالفین کو میں یہ کروں گا، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو تیری ذات کا، تیری کتاب کا، تیری وحی کا انکار کرے گا، فَأُعَذِّبْهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، سخت عذاب دوں گا، پھر دنیا میں۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہوا، اللہ نے ایسی سزا دلائی، اپنے بندے مار گئے اس کو، اور آپس میں بھی دونوں گروپوں کو لڑا دیا۔ باقی والآخرت میں، آخرت میں بھی عذاب دوں گا، وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ کون مددگار؟ دنیا میں بھی اللہ ذلیل کیا، ان کو آخرت میں بھی ہوں گے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے تو مخالفین کا یہ ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کدھر گئے؟ جبریل کو اللہ نے بھیجا، چھت پھاڑی پر کے ساتھ، اٹھا میرے پیغمبر کو، لے گیا آسمانوں پر، اور وہ میں نے ذکر کیا آج تک آسمانوں میں ہے، اور قرب قیامت کے وقت انشاءاللہ آئیں گے۔ آج آیت میں یہ بات ہے، اللہ ذکر، اور اللہ نے اس کا ذکر کیا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیر کی تھی، اللہ نے بھی ایک تدبیر کی ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر والا ہے، اس کی تدبیر غالب ہو جاتی ہے، دنیا کی تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں۔ وہ آئے پکڑنے کے لیے، پکڑنے والوں کو اللہ نے پکڑ کر مروا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بچا دیا، وہ ٹھیک ٹھاک سلامت آسمانوں پہ چلی گئی۔ آج کی آیت میں سنو پھر اگلی بات ہے، اللہ نے ذکر کیا ہے، یہ اس لیے ذکر کیا، موجودہ یہودی بھی کچھ اور بکتے ہیں، عیسائی بھی کچھ اور بکتے ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی لگ گئی، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اب ہم جو کچھ بھی کریں ہم بخشے بخشائے ہیں، ہمارے نبی نے قربانی دی ہے، ہمارے نبی نے ہمارے حق میں قربانی دے دی، اب ہم بخشے بخشائے ہیں، اب ہم جنتی۔ عیسائیوں کا یہ ذہن ہے، اس لیے ان کے ہاں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کچھ ہے۔ ویسے روزوں کا ذکر ان کے ہاں 25 کا چلتا ہے، اور 50 روزے، اور 25 دسمبر کو عید بنا دی، وہ بھی ایک لمبی تفصیل ہے، لیکن روزہ کون رکھتا ہے؟ کچھ نہیں کہتا، روزوں کی ضرورت نہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارا کفارہ لگ گئے ہیں، گئے روزے بھی، نمازوں کی بھی چھٹی، ہم جو کریں لیکن بس انصاف کرنا چاہیے انسانوں کے ساتھ۔ تو وہ انصاف کے تقاضے پر کبھی چلتے ہیں، کبھی ظالمانہ نظام بھی ان کا ہے، الی آخری، وہ اپنی جگہ تفصیل ہے۔ یہودی کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مجرم ہونے کی وجہ سے مار کر سولی لٹکا دیا ہے، گناہگار تھا معاذ اللہ۔ وہ اللہ دونوں کی تردید آگے بھی کریں گے، ابھی بھی فرمایا، آیت میں اللہ نے فرمایا کہ خدا کے بندو تم آج بولتے ہو، قرآن کے ذریعے سے اللہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ 4 باتیں 5 کی تھی۔ کیا؟ وہ فرمایا یاد کرو، اذ قال اللہ، جب اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ، او عیسیٰ علیہ السلام، انی متوفیک، یہ بات سمجھنے کی بس، کہ عیسیٰ بے شک میں آپ کو پورا لوں گا۔ توفا، یتوفا کا معنی عربی میں اصل معنی ہوتا ہے پورا لینا، پورا وصول کرنا، پورا لینا۔ اور پورا بندہ کون ہوتا ہے؟ روح اور جسم۔
پورا لے لیا، اور وہ یہاں یہی مطلب ہے پورا لینا، اصل معنی یہی ہے توفا کا۔ اور میں نے وہ ذکر کیا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو بتا دیا میں تجھے پورا پورا لوں گا، لوگوں کو میں لیتا ہوں صرف روح، جسم ادھر ہوتا ہے، جنازہ پڑھ کے ڈیڈ باڈی کو دفن کرتے ہیں، میں تجھے پورا لے لوں گا، پورا وصول کروں گا۔ اللہ نے پہلے بتا دیا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو پورا اللہ نے لے لیا۔ کہاں لیا؟ زمین سے اٹھایا، آسمانوں پر پہنچایا۔ یہ اللہ نے کہا میں پورا لوں گا۔ یہ توفا کا یہ معنی ہے، متوفی کا یہ اصل ایک معنی ہے۔ نمبر 2، دوسرا معنی اس کا مجازی ہے۔ مجازی کا معنی ہوتا ہے، توفا کا دوسرا معنی موت ہے۔ موت میں بھی بندے کو اللہ لے لیتا ہے، موت طاری کی بندے کو لے لیا ہے۔ ہم عزیز ہے، اقارب رشتہ دار ہے، موت طاری ہوئی بندہ لے لیا۔ کس نے لیا؟ اللہ نے لے لیا جی، اللہ نے دیا تھا بچہ، اللہ نے لے لیا۔ ہم اردو میں بھی کہہ دیتے ہیں، یہ بھی توفی ہے، لیکن یہ پورا نہیں لیا۔ ڈیڈ باڈی ہمارے پاس ہے، روح اللہ لے گئے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے۔ میری بات سمجھ آئیے؟ ایک معنی یہ بھی ہے، اور اس معنی میں چلتا ہے، قرآن نے اس معنی کو بھی استعمال کیا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ روح کو لے لیتا ہے جب بندے کو موت دیتا ہے، موت کے وقت روح لے لیتا ہے۔ یتوفا کا معنی روح لینا۔ تیسرا معنی توفا کا ہوتا ہے نیند۔ نیند میں ہم سوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہماری روح کو لے لیتا ہے، کنیکشن بدن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، معدہ کام کر رہا ہوتا ہے، سارا کچھ دماغ کام کر رہا ہوتا ہے، خوابیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، نظام ہضم چلتا ہے، جسم کی پرورش ہو رہی ہے، بال بڑھ رہے ہیں، ناخن بڑھ رہے ہیں، سارا نظام چل رہا ہوتا ہے، لیکن روح اللہ نے لی ہوتی ہے۔ واپس کوئی جگاتا ہے، روح واپس آ جاتی ہے، بندہ جاگ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ نیند کو بھی توفی کہا ہوا ہے، اور وہ ہم کہتے رہتے ہیں، اور یہ بھی اللہ نے لیا ہے۔ ایک قسم کی ایک چھوٹی سی موت اللہ نے ڈالی تھی کہ روح گئی ہوئی ہے، بندہ لیٹا ہوا ہے، اس کے پاس جو کچھ ہو اس کو نہیں پتہ چلتا ہے۔ اور دعا میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی۔ یا جاگ کر کیا پڑھتا ہے مسلمان؟ یہ دعا نبی نے سکھائی، الحمدللہ الذی احیانی، تمام تعریفوں سے رب کے لیے جس نے مجھے دوبارہ حیات دی ہے، بعد ما اماتنی، جبکہ میں رات سے ابھی تک صبح تک مردہ ہی تھا۔ کوئی آواز بھی دیتا ہے، بندہ سن نہیں سکتا ہے، اور فلاں کام ہو گیا، کہتا پتہ ہی نہیں چلا، لارم بھی لگایا پتہ ہی نہیں چلا، یہ بھی ہوا پتہ ہی نہیں چلا۔ کیوں نہیں پتہ چلا؟ ایک قسم کی موت طاری تھی۔ یہ نیند بھی چھوٹی موت ہوتی ہے۔ یہ 3 معنی توفی کے ہوتے ہیں۔ اب میں نے کہا یہاں کون سا معنی ہے؟ متوفی کا معنی پورا لینا، روح اور دونوں کے ساتھ، صرف روح نہ لینا، یا روح کا کنیکشن جوڑ کر روح کو نیند میں لے لیا، یہ بھی نہیں، پورا لیں گے، اللہ نے پہلے کہا۔ اور یہی معنی یہاں لگتا ہے، لیکن اس معنی کے مقابلے میں مرزائی بڑا زور لگاتے ہیں، غلام احمد قادیانی والے بڑا زور لگاتے ہیں، پرویزی بڑا زور لگاتے ہیں، لاہوری گروپ بڑا زور لگاتا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ نے جو کہا انی متوفی کا، کہ عیسیٰ کو اللہ نے کہہ دیا میں تجھے موت دوں گا۔ موت کا معنی روح لے لوں گا، موت دے دوں گا، معنی اس کا متوفی وہ موت کرتے ہیں۔ تو معنی کیا ہوا؟ اللہ نے کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام کو انی متوفی کا، میں تجھے موت دوں گا، تو موت عیسیٰ علیہ السلام پر ہو گئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ یہ مرزائی یہاں زور دے گا، لیکن ہمارے ساتھیوں کو چونکہ عربی لغت کی گہرائی کا نہیں پتہ ہوتا ہے، وہ پھنس جاتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں آیا متوفی کا، میں تجھے لے لوں گا۔ تو روح کو لے لیا، موت واقع ہو گئی ہے، موت کے بعد اس کو قتل کیا، اس کو لوسولی پہ لٹکایا، وہ تو چلا گیا دنیا سے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ لیکن پرسوں بھی میں نے ذکر کیا تھا اور آج بھی، اگر یہ معنی مرزائی کا جھوٹا ہے، غلام احمد قادیانی جھوٹ بولتا ہے، آج تک یہ معنی غلام احمد قادیانی پرویزیوں کے علاوہ، لاہوریوں کے علاوہ اور کسی نے نہیں کیا، غلام احمد قادیانی کے علاوہ۔
اور کوئی یہ معنی نہیں کرتا. اصل معنی میں نے بتا دیا. صحابہ نے یہ معنی نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، محدثین نے نہیں کیا. یہ جھوٹ تھا. اور یہ اس کے جھوٹ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس سے پہلی آیت میں اللہ نے کہا یہودی آئے تھے قتل کرنے، مارنے کے لیے، موت کے لیے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی تدبیر کی. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اگر عیسیٰ کی موت ہو گئی، یہودیوں نے قتل کر دیا، پھر واللہ خیر الماکرین کا کیا مطلب ہے؟ پھر تو اللہ کی تدبیر کامیاب نہیں ہوئی، تدبیر کسی کامیاب ہو گئی ہے؟ یہودیوں کی. او پاگلو، سوچو تو صحیح. اللہ پہلے کہہ چکا ہے، وہ بھی تدبیر کر کے آئے، میری بھی تدبیر ہوئی، میری تدبیر خیر والی، غالب. یہ آیت بھی ہے. اور چند دن پہلے آپ کے سامنے اسی بات کا ذکر کیا. اللہ نے مریم کو بتا دیا تھا تیرا بچہ ہوگا. 8 صفتیں ذکر کی تھیں، یاد ہے؟ ان میں سے ایک یہ کہا وَيُكَلِّمُهُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ تیرا بچہ گود میں بھی کلام کرے گا، عاقلانہ بالغانہ. وَكَهْلًا، وہ 1.5 ترین عمر میں بھی کرے گا. وہ 1.5 عمر اس کے اوپر ابھی آئی ہی نہیں ہے، وہ تو آسمانوں پہ واپس آئے گا زمین میں اور نازل ہوگا. بتا دیا تھا اللہ نے، پہلے کہہ دیا. پھر وہ اسلامی نظام نافذ کرے گا، شادی کرے گا، بچے ہوں گے، وہ 1.5 عمر میں جائے گا، لوگوں سے نصیحتیں کرے گا، قرآن کی تعلیم دے گا. وہ آپ کے سامنے بات، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن و حدیث کی تعلیم دنیا کو دے گا. وہ اللہ نے تو پہلے بتا دیا. ابھی تو 1.5 عمر میں اس نے کلام ہی نہیں کی. اس بات کی دلیل ہے ابھی اس کو موت نہیں دی ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ وہ بیچارہ ویسے لگا ہوا ہے. نمبر 2. نمبر 3 آگے انشاءاللہ صورت نساء میں آنے والا ہے، وہاں اللہ نے ذکر کر کے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ، یہودی بھی جھوٹ بولتے ہیں، عیسائی بھی جھوٹ بولتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. وَمَا صَلَبُوهُ، سولی نہیں چڑھائی. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ، بلکہ اللہ اس کو پورا اوپر لے گیا ہے. تو قتل کس کو ہوا؟ وَلَكِنْ شُبِّهَ، بلکہ ان پر شبہ ڈال دیا ایک بندے کے اوپر، اس شبے کی وجہ سے انہوں نے بندہ مار دیا ہے اپنا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ صورت نساء میں آنے والا ہے. اللہ واضح انداز میں کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ، آسمانوں پہ گئے، رفعہ اللہ. اور اگلی آیت نمبر 4، اگلی آیت بھی اگلا جملہ کیا کہتا ہے؟ انی متوفیک، میں آپ کو پورا لوں گا. ربا کیسے؟ ورافعک الی، میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا. یہودی آئیں گے، میں اٹھا لوں گا تجھے، پریشان نہ ہونا. بس یہ 4 باتیں قرآن یہ کہتا ہے. اب عیسائی یہ مرزائی کچھ اور کہتا ہے، ہمارے دائیں بائیں بھی مرزائی چلتے رہتے ہیں، وہ لوگوں کو کہتے رہتے ہیں. اب مرزائی یہ زور کیوں دے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں؟ زور دے گا فوت ہو گئے ہیں جی، کیوں؟ پھر اگلی بات آتی ہے، بھائی قرآن میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بڑھاپے میں بات کریں گے. ابھی میں نے کہا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. حدیث میں آتا ہے کہ آسمان سے عیسیٰ آئیں گے، اسلامی نظام نافذ کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، سولی کو توڑیں گے، قرآن کا پورا نظام نافذ ہوگا. یہ کیا ہے؟ اب جب ایک دفعہ ثابت کرے گا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، جب کہا جائے یہ ہے حدیث میں، یہ کیا کہنے؟ کہتا ہے اس میں وہ عیسیٰ ابن مریم مراد تو نہیں ہے، یہ مریم کا بیٹا عیسیٰ تو نہیں ہے، وہ فوت ہو گیا. یہ میں عیسیٰ ہوں. یہ کون ہوں؟ غلام احمد قادیانی کہتا ہے یہ کون ہے؟ یہ میرے بارے میں، مجھے عیسیٰ کہا ہے. یہ جو حدیثوں میں آتا ہے ایک بندہ آئے گا یا عیسیٰ آئے گا، جو بھی، یہ میں ہوں، میں آ گیا ہوں. کہا یہ جو مہدی کا ذکر آتا ہے، مہدی بھی وہاں ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے. کہا میں پہلے مہدی ہوں گا، پھر میں عیسیٰ بن جاؤں گا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ پھر وہ زور دے گا. بڑا زور دیا اس ظالم نے اس مسئلے میں، بڑے لوگوں کو علوم بنایا، بڑوں کو علوم بنایا ہوا ہے. اللہ ہدایت نصیب فرمائے، نہیں تو اللہ ان کا بیڑا غرق کرے. ہمارے مسلمان اس سیلاب میں بہہ گئے ہیں، اور علماء نے پھر اس کے اوپر کام کیا. عوام بیچاری نبی کی محبت میں آئی، مقابلہ ہوا، بالآخر اس بے ایمان کو کافر قرار دیا کہ تو بے ایمان، مہدی بھی نہیں ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں ہے، تو نبی بھی نہیں. کہتا میں نبی ہوں. یہ جو نبی کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ آسمان سے آئے گا، اسلامی نظام ہوگا، یہ میں ہوں. کبھی کہتا ہے میں مہدی ہوں، کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا ہے میں نبی ہوں.
پھر کہا نبی کے بعد تو نبی کوئی نہیں ہوتا ہے. کہتا ہے نہ میں بروزی نبی ہوں، میں ذلی نبی ہوں، میں مصری نبی ہوں. بےایمان انداز بدلتا رہتا ہے. پھر اس کے اپنے ماننے والوں کو کہنے لگا دیکھو ہر نبی کے معجزے ہوتے ہیں، میرا بھی معجزہ ہے، وگرنہ یاد رکھنا جھوٹے نبی سے دلیل مانگنا، معجزہ مانگنا کفر ہے. کبھی کبھی ہمارے مسلمان بھی کہتے ہیں، بہت سارے جھوٹے ایسے آئے. عبد الشکور آیا تھا پچھلے دنوں، اور ٹرمپ سے جا کر ملا تھا، راتوں رات اس کو ٹرمپ کے ساتھ بھیج دیا. ٹرمپ کے ساتھ اس نے بڑی شکایتیں کی، ویڈیوز کی آ گئی تھی. سرگو دیکھا تھا عبد الشکور جھوٹا نبی تھا، اسی مرزائیوں کی گروپ کا تھا. آسیہ تھی، تو یہ ان کو بھیج دیا گیا تھا، اللہ معاف فرمائے. تو جب اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بھائی حدیثوں میں یہ آتا ہے، کہتے میں ہوں، اپنے آپ کو نبی کہلا دیتا ہے. کبھی نبی بن جاتا ہے، کبھی کیا بن جاتا ہے، کبھی کیا بن جاتا ہے. تو میں نے کہا ایسے لوگوں سے بحث کرتے وقت دلیل نہیں مانگی جاتی ہے. تو نبی نہیں ہے، دلیل کیا ہے؟ ہمیں ایمان ہے ہمارے سچا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی. جب ہم نے اس کو مان لیا اس کے بعد ہم دلیل کیوں پوچھیں کسی سے؟ پھر تو ہمارا ایمان کمزور ہے. اسی لیے علماء نے کہا جھوٹے نبی سے دلیل مانگنا، معجزہ مانگنا کفر ہے، بندہ کافر ہو جائے گا. نہ مانے بات کو، پھر تو تجھے اپنے نبی پر اعتماد ہی نہیں ہے، اپنے نبی پر یقین ایمان ہی نہیں ہے. لیکن مرزا غلام احمد قادیانی اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے یہ جو حدیثوں میں ہوں، عیسیٰ فوت ہو گیا، یہ میں ہوں، تو میرا معجزہ. کہتا ہاں میرے معجزے کئی ایک ہیں. اس کے بے شمار معجزے اپنے بتاتا. پاگل دماغ اللہ خراب کر دیتا ہے ایسے گدوں کا. تھا بہت بڑا ذہین ظالم کا بچہ، لیکن پیسے کے پیچھے، عہدے کے پیچھے خراب ہوا، خراب ہوتے ہوتے کہاں پہنچ گیا. اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے. بہت بڑا ذہین تھا، انگریز نے ویسے اس کو استعمال نہیں کیا ہے. ذہین تھا، اس سے کام لینا تھا، تبھی تو ذہین بندہ چن کر اس نے کام لینا تھا. اور بڑے کام بولتا رہتا تھا اس وقت. بعد میں ایک معجزہ کہتا ہے میری سادگی، نبی سادہ ہوتا ہے، میرے جیب میں ایک میں گڑ ہوتا ہے، دوسرے میں ڈھیلا ہوتا ہے کہ استنجا کروں گا، ڈھیلا مٹی کا. تو میری سادگی دیکھو، کبھی کبھی میں گڑ سے استنجا کر لیتا ہوں اور ڈھیلے سے میں ڈھیلے کو کھا لیتا ہوں، گڑ سے استنجا کر لیتا ہوں. پاگل تیرا دماغ خراب ہے، یہ چنگی سادگی بتاتا ہے، یہ تو تیرا دماغ خراب ہو گیا. پھر اللہ نے اسی دعووں کے بعد نہ اس کو اتنا ذلیل کیا، اس کو سلسل بول کی بیماری لگ گئی، پیشاب کی. پیشاب رکتا ہی نہیں تھا، ایسے چلتے چلتے پیشاب ہوتا رہتا تھا. پھر تھوڑا سا رکھا، تھوڑی دیر بعد پھر پیشاب چل پڑا، کپڑوں کے اندر کرتا تھا. تو ایسے ہی چلتا. کہتا معجزہ، کہتا ہے یہ جو دیکھو نا، یہ جو ٹیڑھا ادھر ادھر یہ پیشاب، یہ میرا نور ہے، میری برکت ہے، یہ میرا معجزہ ہے. حد ختم ہو گئی ہے. اللہ نے دماغ کتنا خراب کیا ہوا تھا. اور ادھر معنی الٹا کر کے جاتا ہے، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف. جو حدیثیں ان کی اپنے اوپر منطبق کرنے کے لیے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا زور لگائے گا تاکہ وہ حدیثیں میرے اوپر منطبق ہوں. بےایمانہ تیرے اوپر کیسے منطبق ہوگی؟ جو رب قرآن کو نازل کر سکتا ہے وہ قرآن کو سمجھانے کے لیے نبی بھی بھیجا، نبی کی صحابہ بھیجے، علماء بھیجے ہیں. ہم نے قرآن کو اسی انداز سے لینا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، صحابہ نے ہمیں سمجھایا. اپنے انداز میں کوئی معنی کرے گا تو ہم تو نہیں لیں گے. اب اس حوالے سے پھر علماء کی بڑی حدیث کی بڑی کتابوں میں تو بہت حدیثیں بکھری ہوئی ہیں، لیکن عوام کی سہولت کے لیے علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ نے، دیوبند کے بہت بڑے شیخ الحدیث رہے تھے، وہ بھی اس مارکے میں آئے تھے پاکستان میں. یہ گدھا وہاں سے بھاگ گیا تھا نا، ربوہ اصل میں قادیان ہندوستان میں ہے، وہاں سے یہ پاکستان آ گیا تھا. یہ ربوہ چنیوٹ کے پاس ہے جہاں سے وہ پچھلے دنوں ایک بڑے بندرگاہ کھولی گئی ہے. کیا مصیبت ہے، راستہ کھولا گیا ہے، کرتارپورہ راہداری. چلو وہ ڈائریکٹ اس ربوہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے تھی. تو ربوہ میں آ گئے ہیں. ربوہ انہوں نے اپنی جگہ کا نام بھی رکھا، وہ تفصیل ہے اپنی جگہ. علامہ انور شاہ کاشمیری نے اس کے اوپر زبردست کتاب لکھی پھر، اور نبی کی تمام احادیثیں جمع کی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے وقت آئیں گے، اسلامی حکومت نافذ کریں گے، قرآن کو نافذ کریں گے. وہ ساری حدیثیں اس نے جمع کی، اور اسی کے اوپر پھر اور بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے. ہمارے مولانا ابو الحسن ندوی نے کمال کی کتاب لکھی القادیانیہ. مفتی شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان، مولانا تقی عثمانی صاحب جو ہیں مفتی اعظم اس وقت،
ان کے والد محترم مفتی شفیع صاحب نے پھر اپنے دور میں کتاب لکھی، 100 احادیث مشہورہ متواترہ جمع کر کے بتایا نبی یہ فرماتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ کہتا ہے، آپ بتاؤ کیا کریں۔ عوام کی سہولت کے لیے مفتی شفیع صاحب کی کتاب کا 3 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، فارسی میں بھی، اردو میں بھی، عربی میں بھی، انگلش میں بھی آ چکی ہے۔ تو بڑی معناز انہوں نے دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، انشاءاللہ قرب قیامت کے وقت دوبارہ آئیں گے۔ وہ میں نے پرسوں ذکر کیا، اردن کی جامع مسجد دمشق کے اندر نبی فرماتے ہیں عصر کی نماز میں آ جائیں گے، مغرب کی نماز سے امامت شروع کریں گے، عصر کی نماز وہ امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے اور نظام چلے گا۔ اللہ نے آیت میں پہلے کہہ دیا تھا، عیسیٰ انی متوفی کا، میں آپ کو پورا اٹھاؤں گا، پریشان نہ ہونا، ورافعک الیہ، اپنی طرف لے کر آؤں گا، اٹھاؤں گا، ومطہرک، میں آپ کو پاک رکھوں گا یہودیوں کے ہاتھوں سے، نجاستوں سے، من الذین کفروا، ان کافروں کی بے ایمانوں سے۔ اور چوتھی بات کہہ دی، وجاعل الذین اتبعوک، اور عیسیٰ میں آپ کے ماننے والوں کو، اتباع کرنے والوں کو بلند رکھوں گا، فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت تک کافروں کے اوپر۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے متبع کون ہیں جن کو اللہ نے یہاں وعدہ دیا کہ میں اوپر رکھوں گا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سارے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نا، نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، عظیم انسان مانتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہمارا اس کے اوپر ایمان، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر ہمارا ایمان، عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا ہم مانتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں۔ چند ایک باتیں ہیں جو ہماری شریعت میں الگ ہیں، ان کی شریعت میں الگ ہیں، وہ کوئی بات نہیں ہے، ساری تعلیمات نبیوں کی اصول ایک ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں میں آج کا مسلمان بھی ہے، کل کا مسلمان بھی ہے۔ یہ اصل متبع عیسیٰ علیہ السلام کے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور سیکنڈ، دوسرے درجے کے اتباع عیسیٰ علیہ السلام کی عیسائی ہے۔ عیسیٰ کو مانتے تو ہیں نا، عیسیٰ کی کتاب کو تو مانتے ہیں، عمل نہیں کیا، تبدیل کر دی، جو کچھ بھی کر دیا ہے، لیکن عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، اس کی ماں کو بھی مانتے ہیں، کتاب کو بھی مانتے ہیں، اپنے آپ کو عیسائی بھی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو مذہبی بھی کہلاتے ہیں۔ ان کے مذہب کے اندر بے شمار گروپ ہیں، لیکن کچھ تو ہے نا۔ اللہ نے جو وعدہ کیا، یہ وعدہ اصل مسلمانوں کے لیے تھا۔ قرآن میں یہ وعدہ اللہ نے سنایا تو 800 سال تک پوری دنیا کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ایک ہی تھے۔ 800 سال تک پوری دنیا پہ غالب تھے، ان کا دنیا کفر مقابلہ نہیں کر سکی۔ سلطنت عثمانیہ ٹوٹی، اس کے بعد ذرا مسلمان تھوڑے کمزور ہوئے ہیں، اور آج بھی مسلمان الحمدللہ کافروں پر دلیل میں، عزت میں غالب ہیں الحمدللہ۔ یہ الگ بات ہے، کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت نقصان ہوتا ہے ہمیں۔ اور عیسائی بھی، برطانیہ میں عیسائی غالب، یہودی غالب نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ تو مانتے ہیں نا اتباع میں، اور امریکہ میں عیسائی غالب۔ یہ الگ بات ہے کہ معاشی شکنجہ یہودیوں نے کسا ہوا ہے ہمارے اوپر، اللہ ہمیں ان کے ظلم سے محفوظ فرمائے۔ اور وہ بھی انہوں نے اپنی ایک ریاست بھی تھوڑی سی سامنے لائی ہے، لیکن اس پہ 5 بڑے بدماشوں کا ہاتھ ہے۔ اگر وہ بدماش امریکہ، روس، جرمن، فرانس، یہ علاقے والے اگر ہاتھ پیچھے کریں تو انشاءاللہ وہاں فلسطینی مجاہدین ان کو نہیں ٹکنے دیں گے، لیکن اصل ہاتھ ان کا ہے۔ یہودی آج بھی ذلیل ہے، عیسیٰ کے ماننے کی وجہ سے اللہ نے ان کو تھوڑا سا غلبہ دیا ہے، اور اصل غلبہ مسلمانوں کو اللہ نے فرمایا میں نے دینا ہے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک یہودیوں کی حکومت نہیں آئے گی جو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے والے دشمن تھے، لیکن متبعین مسلمانوں کی بھی آئے گی۔ عیسائی آج ہمارے اوپر، میں نے 2 بڑی ریاستوں کا نام لیا، وہ بھی عیسائی ہیں، ان کو غلبہ تو ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، بعض ان کو خدا بھی کہتے ہیں، لیکن کچھ تو مان گئے نا، ناقص متبعین ہیں تو صحیح۔ اللہ نے یہاں وعدہ پورا کیا ہوا ہے۔ باقی فرمایا ثم الی مرجعکم، یہ میرے پاس تمہارا لوٹنا ہوگا، میں فیصلہ کروں گا فیما کنتم فیہ تختلفون، جو تم اختلاف کرتے ہیں یہ میں بتاؤں گا حق کیا ہے نہ حق کیا ہے۔ آگے وہی آیت جو میں نے پہلے بتائی، عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے بتایا، آپ کے مخالفین یہودی ہوں گے، میں دنیا میں بھی ان کو عذاب دوں گا، آخرت میں بھی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور دنیا میں ان کے متبعین چمچوں کو، جیالوں کو پٹائی ہوئی ہے اور ہوتی بھی رہے گی۔
وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں ایمان والے وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو عیسیٰ علیہ السلام پر دیگر چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا۔ عیسیٰ کے ادب کی وجہ سے، عیسیٰ علیہ السلام کے احترام کی وجہ سے، اتباع کی وجہ سے اللہ پورا بدلہ دے گا، اور جو اس کو برا بلا کہتے ہیں وہ ظالم ہے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آخر میں فرما دیا ذالک نتلوہ علیک من الآیات، نبی یہ ساری باتیں ہم نے آپ کو بتائیں، آپ کو تو پتہ نہیں تھا، یہ ہم نے وحی کر کے بتائیں، اور یہ ذکر حکیم نصیحت والی حکمت والی کتاب ہے۔ اللہ اس کی پوری اتباع ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ